ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں جنات کا تذکرہ چل رہا تھا جنہوں نے قرآن کریم سنا اور اس قرآن کریم پر وہ ایمان لے آئے اور پھر وہ گئے اور اپنی قوم کو اللہ کے اس دین کی قرآن کریم پر ایمان لانے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی ترغیب اور دعوت دینے لگے۔ ساتھ ساتھ وہ جنات اپنا تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم کس حالت میں تھے، ہم کس گمراہی میں مبتلا تھے اور ہم کس غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ جنات کی گفتگو کا کافی تذکرہ تو ہو چکا ہے، تھوڑا سا باقی تھا، وہ بھی آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَنَّا اور بے شک، وَأَنَّا اور بے شک، منا ہم میں سے، المسلمون فرما بردار بھی تھے، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ بے شک ہم میں سے فرما بردار بھی تھے، وَمِنَّا اور ہم میں سے، الْقَاسِطُونَ حق سے پھرے ہوئے لوگ بھی، ہم میں فرما بردار بھی تھے اور حق سے پھرے ہوئے لوگ بھی تھے۔ یہ جنات جو آئے تھے یہ کسی نہ کسی حد تک وحی سے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم سے آگاہ تھے۔ اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورہ احقاف کے اندر۔ ایک ایسی کتاب اتاری گئی ہے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھتے تھے اور وہ فرما برداری کی راہ پہ چل رہے تھے۔ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ لیکن ہم میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو حق سے پھرے ہوئے تھے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ اب جس شخص نے فرما برداری اختیار کر لی، فمن اسلم جس شخص نے فرما برداری اختیار کر لی، فاولئک تو ان لوگوں نے تحری سے ہے، تحری کہتے ہیں کہ تلاش کر کے ڈھونڈ کے کوئی چیز حاصل کر لینا، تلاش کر کے ڈھونڈ کر کوئی چیز حاصل کرنا۔ تو فاولئک تحروا رشدا تو ان لوگوں نے تو ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا اور ہدایت پا لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جو حق سے پھرے رہیں گے، اور جو حق سے پھرے رہیں گے، فَكَانُوا تو وہ تو لِجَهَنَّمَ حَطَبًا جہنم حطب ایندھن، ویسے لکڑیوں کو کہتے ہیں لکڑیاں، اور لکڑیاں ایندھن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ یہاں تک جو بات ہے وہ جنات کی تھی۔ اب آگے سے اللہ رب العزت کی گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مشرکین کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرما رہے ہیں۔ وَأَن اور یہ ہے کہ لو اگر استقاموا اگر یہ لوگ قائم ہو جائیں علی الطریقہ سیدھے راستے پر، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں اور سیدھے راستے پر قائم ہو جائیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو ہم ان کو سیراب کریں گے، ماءً غدقا بہترین پانی سے، ہم انہیں بہترین پانی سے، شیریں پانی سے ہم ان کو سیراب کریں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اور اچھا یہ ہمارے لیے شاید نہ پانی کوئی اتنی بہت اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے، ہمارے لیے پانی کوئی بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے پانی زندگی موت تھی، کیونکہ وہاں پانی کی اتنی وافر شکل موجود نہیں ہوتی تھی، وہ تو کہیں کنویں ہوتے تھے بڑی مشکل سے۔
اسی لیے آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے ہیں نا، مدینہ منورہ، تو وہاں پینے کا جو پانی، قابل استعمال پینے کا پانی، اس کا صرف ایک کنواں تھا، اور وہ یہودی کے پاس تھا، اور بڑی شدید قلت تھی، وہ تنگ کرتا تھا مسلمانوں کو، ریٹ بڑھا دینا، کم دینا، نہ دینا۔ تو پھر ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر فرمایا کہ کوئی اگر اس سے بیر روما جو ہے وہ خرید لے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں اس کو اس پر جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور گئے، جا کر اس سے خریدا اور خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے فری وقف کر دیا۔ تو لنفتنہم فی، اور ہم ان کو آزمائیں گے اس میں، یعنی اپنی نعمتوں کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں گے۔ پھر ومن یعرض، اور جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، عن ذکر ربہ، اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا، یسلکہ، تو اس کو تو پھر اللہ داخل کریں گے عذابا صعدا، سخت عذاب کے اندر، اس کو تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ جو مسجدیں ہیں، للہ، اللہ کے لیے، مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا، بس تم نہ پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، ان مسجدوں میں تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ احدا، کسی کو بھی۔ تصور کریں، ابھی صرف ایک مسجد ہے اور وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ، جو بنا اس لیے ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہو، اور وہاں صرف اللہ کی بندگی نہیں ہوتی تھی، باقی ہر کسی کی ہوتی تھی۔ وہاں نعرے لگتے تھے بتوں کے، وہاں نظر و نیاز، سجدے ہوتے تھے بتوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد تو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک، لما، جب، قام، کھڑا ہوتا ہے، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے یہ بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں، یدعوہ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کادو، تو قریب ہے کہ یکونون علیہ لبدا، کہ لوگ آپ پر پل پڑیں، تو لوگ آپ پر پل پڑنے کے لیے، لوگ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قل، اب فرمائیے، انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ ہاں، اس حرم کے اندر تم سب، کوئی لات کی قسمیں کھا رہا ہے، کوئی منات کی، کوئی عزا کی، کوئی کسی کی، کوئی حبل کے گن گا رہا ہوگا، تو تم سب کے درمیان میں اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کو پکار رہا ہوں گا، میں اس کے گن گا رہا ہوں گا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں گا۔ قل انما ادعو ربی، آپ فرمائیے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، انی، بے شک میں، لا املک، نہیں اختیار رکھتا، لکم، تمہارے لیے، ضرًا، تمہیں نقصان پہنچا سکنے کا، ولا رشدا، اور نہ کسی کو ہدایت دے سکنے کا میں اختیار رکھتا ہوں۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، انی، بے شک میں، لن یجیرنی، نہیں میں بچا سکتا، من اللہ، اللہ سے، احد، کسی کو بھی، میں اللہ سے کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ کسی کو پکڑنے کا ارادہ فرما لیں تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ دعا کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ اگر اس کو دعا قبول کر لے اور اللہ اس کو بچانے کا ارادہ کر لے تو کر لے، ورنہ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کہتا ہے یہ بندہ میری حفاظت میں ہے، ہاتھ لگا کے دکھاؤ، نہیں، اگر بچانا چاہے گا تو اللہ ہی، اور اگر مبتلا کرنا چاہے گا تو اللہ ہی۔ لن یجیرنی من اللہ، میں اللہ سے کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد،
اور میں تو نہیں پاتا من دونہ ہی اللہ کے سوا ملتحدہ کوئی جائے پناہ، اور مجھے بھی جب پناہ لینی ہو تو میں بھی اللہ کی پناہ لیتا ہوں. الا بلاغا من اللہ، ہاں میرا کام کیا ہے، یعنی میں جو دعا کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں پہ آئے ہوئے مشکلیں مصیبتیں ہٹاؤں. میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ تم چیلنج کروں تمہیں، کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے مجھے، نہیں. میرا کام کیا ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ. بات کو سمجھو تو صحیح، میں کر کیا رہا ہوں؟ میں کسی سے نہ لڑ رہا ہوں نہ لڑنا ہے، نہ کوئی مانگ رہا ہوں نہ مانگنا ہے. میرا کام کیا ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، بلاغ پہنچانا، من اللہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، رسالاتی پیغامات، اللہ کی بات اور اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانا. یہ ہے میرا سب سے بڑا کام. میں اس لیے آیا ہوں. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات اور اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دوں. ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فإن، بے شک، لہو، اس کے لیے تو نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، رأو، یہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فسیعلمون، تو انہیں پتہ لگ جائے گا، من، کس کے، اضعف، کمزور تر ہیں، ناصرا، مددگار، کس کے مددگار کمزور تر ہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد کم ترین ہے، اور کس کی تعداد کم ترین ہے. قل، آپ یہ بھی فرمائیے، ان ادری، میں نہیں جانتا، ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ام، یا، یجعلو، رکھی ہے، لہو، اس کے لیے، ربی، میرے رب نے، امدا، کوئی طویل مدت، کوئی دور کا وقت، ام یجعل لہو ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی دور کا وقت منتخب کر رکھا ہے، میں نہیں جانتا. عالم الغیب، کیونکہ غیب کا جاننے والا وہ ہے، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا وہ ہے. فلا یظہر، وہ نہیں آگاہ کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی کو بھی، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا، سوائے اس کے، من ارتضی، کہ جس کو وہ چن لے اور منتخب کر لے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چن لے، منتخب کر لے، پھر اس تک اللہ جتنی چاہے غیب کی بات پہنچا دے، اس تک اللہ جتنی چاہے. انبیاء علیہ السلام تک جتنا اللہ کا پیغام پہنچتا تھا نا، وحی آتی تھی، وہ غیب ہوتا تھا. لیکن اس کے لیے شرط صرف نبوت ہے کہ نبی تک اللہ غیب. پورا قرآن غیب ہے، کسی کے پاس نہیں تھا قرآن، ایک حرف بھی کسی کے پاس نہیں تھا، اور ایک حرف کا کسی کو نہیں پتا تھا. اللہ رب العزت نے پورے کا پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتارا. تو اللہ غیب اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس تک غیب جتنا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. فَإِنَّهُ، اور اس پہنچانے کی شکل یہ ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی بات چلتی ہے نا، نبی تک آتی ہے، تو اس پہنچانے کی شکل یہ ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یسلکو، کہ چلتے ہیں، من بین یدیہ، اس وحی کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، رصدا، محافظ، اس کے آگے اور پیچھے پوری حفاظت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا یہ پیغام نبی تک پہنچ رہا ہوتا ہے. نبی کو اس سے قبل نہیں پتا ہوتا. اب دیکھیں بہت سے، یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے بتاؤ بتاؤ، کہ مجھے نہیں پتا بھائی، اس کا معاملہ ہے. پھر کبھی وقت آیا بتا بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، ہاں جی فلاں وقت ہے، بتا بھی دیا. جب چاہا، جتنا چاہا اللہ رب العزت نے بتا دیا، نہیں چاہا نہیں بتایا. جیسے قیامت کے بارے میں حضور نے صاف فرمایا مجھے نہیں پتا بھائی، کب آنی مجھے نہیں پتا، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا. اور جو چاہا قیامت تک کے حالات بتا بھی دی. تو جو چاہا جتنا چاہا اللہ نے بتا دیا، اور نہ چاہا نہیں بتایا. اس لیے کئی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، اس سے آپ کو نہیں پتا تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر ہم نے آپ تک اتارا. تو اللہ رب العزت نے جب چاہا جتنا چاہا اتار دیا، اور جو نہیں چاہا نہیں ہوتا. لیکن جو اتارا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کیفیت کے ساتھ کہ اس کے آگے پیچھے پورے محافظ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لے، ان کے قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات نبیوں تک پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے نا، ہے وہ سب اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ رب العزت نے تو ہر چیز گن گن کر رکھی ہوئی ہے، شمار کر رکھی اللہ رب العزت نے. بس یہاں